ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال و حرام کی پرواہ نہ کرنے والے کا انجام کیا ہے، اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2059 کتاب البیوع کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا، ایک ایسا زمانہ آئے گا، لا یبال المرء، آدمی اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، ما اخذ منہ، کہ جو وہ مال لے رہا ہے، کما رہا ہے، حاصل کر رہا ہے، ام من الحلال، کیا وہ حلال ہے، ام من الحرام، یا پھر حرام ہے، یعنی حلال اور حرام کی تمیز ہی ختم ہو جائے گی۔ حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر وہ مال کو حاصل کرے گا، حلال اور حرام کی اس کے نزدیک ویلیو ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر مال کو حاصل کیا جائے گا۔ اور آج دیکھ لیں ہمارے سامنے وہ حالات کسی نہ کسی صورت میں ہمیں نظر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کس طرح ہاتھوں میں ہاتھ پڑے ہوئے اور صرف ایک ہی ہے کہ پیسہ، مال مال مال، حلال ہے یا حرام ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، الا ماشاء اللہ، اگر ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں قدم حرکت نہیں کر سکیں گے حتیٰ کہ اس سے 4 چیزوں کے بارے میں پوچھا نہ جائے۔ ایک حدیث میں حتیٰ یسأل عن خمس، 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے۔ یہاں پر 2 چیزوں کو ایک چیز شمار کیا گیا ہے، وہاں پر علیحدہ ہے، حدیث ایک ہی ہے، مطلب یہاں پر ایک ہی ہے۔ فرمایا ان عمرہ فیما افناہ، انسان کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے زندگی کو کہاں فنا کیا۔ وان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ اسے کیسے بسیدہ کیا۔ وان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس نے کہاں سے کمایا اور کس پر خرچ کیا۔ وعن علمہ ماذا عمل بہ، اور علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس پر کتنا عمل کیا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلا زندگی کے بارے میں، کون ہے جو زندگی کے بارے میں مکمل زندگی کے بارے میں جواب دے سکے کہ میں نے زندگی کیسے گزاری؟ کتنا مشکل سوال ہے۔ جوانی میں جب انسان پورے جوبن پر ہوتا ہے اور انسان کو اللہ نے قوت دی ہوتی ہے، جوانی کردن توبہ شیبہ پیغمبری، اگر جوانی کے عالم میں کو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر اذکار میں اپنی جوانی کو بسر کرتا ہے، تو یہ انبیاء کا شیبہ ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اسی طرح مال کے بارے میں سوال کیا جائے، کہاں سے کمایا؟ رشوت لی، جوا کھیلا، حرام سے کمایا یا حلال سے؟ کہاں پر خرچ کیا؟ اللہ کو راضی کرنے والے کاموں پر یا اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں پر خرچ کیا ہے؟ اور اسی طرح جتنا علم تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ آج کس کو نہیں پتہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، کس کو نہیں پتہ سود حرام ہے، کس کو نہیں پتہ رشوت حرام ہے، لیکن عام چلن چل رہا ہے، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور یہ روایت صحیح ترغیب کے اندر، کتاب البیوع کے اندر اور شعب الایمان کے اندر، یہ البہقی کے اندر موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب، بلا شبہ انہ لا يدخل الجنت لحم نبت من سحت، فرمایا کہ بلا شبہ وہ گوشت، وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جو حرام سے اگا ہو، جو حرام سے پلا ہو، جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے،
وہ جسم کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی طرح کی ایک حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ حدیث صحیح الترغیب کے اندر ہے، اور یہ بھی البیہقی شعب الایمان کے اندر اور صحیح الترغیب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد غذی بحرام، وہ جسم کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرورش حرام سے ہوئی۔ آج ہم دیکھیں کہیں ہمارا جسم حرام کمائی سے تو نہیں پڑ رہا، ہمارے بچوں کی پرورش جو ہو رہی ہے وہ کہیں حرام کمائی سے تو نہیں ہم کر رہے، ناجائز مال سے تو ہم اپنے بچوں کی پرورش اور ضروریات کو پورا تو نہیں کر رہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں رزق حلال نصیب فرمائے۔ دیکھیں آج حرام اور حلال میں تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج حلال اور حرام کو جانچے بغیر، اس کا فرق کیے بغیر، اس کا لحاظ کیے بغیر ذرائع آمدن کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اختیار کیا جا رہا ہے، اور آمدن اور پیسہ اور مال کے پیچھے اس طرح انسان لگا ہوا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ حلال کا ہو، تھوڑا ہو، گزارا ہو جائے، زندگی جیسی تیسی ہے گزر جائے گی، لیکن اگر انسان اس زندگی کے پیچھے لگ کے، معمولی سی گھٹیا زندگی کے پیچھے لگ کر اگر حرام کمائی کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام کھلاتا ہے اور حرام طریقوں کو اختیار کرتا ہے، تو اس انسان کی لمبی زندگی آخرت والی وہ خراب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حلال اور حرام کی تمیز کریں، ہم حرام چیزوں کو چھوڑیں اور ذرائع آمدنی جو حرام ہیں ان کو ترک کریں، اور جو حلال ہیں ان کی طرف آئیں، خود بھی حلال کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں، حلال کمائیں، حلال ذرائع سے کما کر جائز کاموں میں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رزق حلال کمانے والے، کھانے اور کھلانے والے بنیں۔ اللہ ہم سب کو رزق حرام سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔